رب العالمین کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور اس ساری کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا۔ حمد و صلوات کے بعد محترم سامعین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اکثروا ذکر حازم اللذات، کہ لذتوں کو، زندگی کے سارے مزوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت، اس کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو، اس کو یاد رکھا کرو، اس سے غافل نہ ہونا، اس کو بلانا نہیں ہے، اس سے غفلت اور لاپرواہی اختیار نہیں کرنی۔ تو قرآن مجید کے اندر بھی کئی بار موت کا ذکر ہوا ہے، احادیث میں بھی، اور ان سے بھی موت جو ہے اس کو یاد کرنے کی، یاد رکھنے کی، اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت اور اہمیت واضح ہوتی ہے کہ یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو پتہ ہو، اس کے ذہن میں ہو، اسے یاد رہے کہ میں ادھر ایک محدود وقت کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے آیا ہوں، ایک تیاری کے لیے آیا ہوں، نیک اعمال کرنے کے لیے آیا ہوں، اور کوئی پتہ نہیں ہے یہ وقت، یہ مہلت کب ختم ہو جائے۔ تو پھر آگے یہ زندگی جو اس دنیا کے اندر گزاری ہے، اس کا پھر حساب کتاب ہو اور اس کے مطابق پھر جزا سزا ہو۔ انسان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو اس موت کو یاد رکھنے کے لیے، ذہن میں اس کو تازہ رکھنے کے لیے جو چیزیں معاون ہیں، فائدے مند ہیں، ان میں سے ایک انسان کی نیند ہے، روزانہ اس کا سونا اور اٹھنا ہے۔ یہ بھی ایک لحاظ سے موت کا تعارف کرانے والی چیز ہے، موت سے باخبر رکھنے والی چیز ہے، موت کو دل و دماغ میں بٹھانے والی چیز ہے۔ اگر کوئی غور کرے، دنیا میں بے شمار چیزیں ہیں جن سے آدمی سبق سیکھ سکتا ہے، اگر کوئی سیکھے تو اس نیند کے اندر بھی سبق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، النوم اخو الموت، کہ نیند موت کی مثل ہے، موت کی طرح ہے، ایک طرح کی موت ہی ہے۔ تو موت کو یاد رکھنے کے لیے نیند پر غور کرنا، نیند کے معاملے کو دیکھنا،
اس سے سبق حاصل کرنا یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے کہ کس طرح آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سو جاتا ہے، نیند کی وادی میں چلا جاتا ہے، نہ بھی چاہے پھر بھی نیند اس کو آ جاتی ہے، اور نیند کی حالت میں اس کو کسی چیز کی کوئی خبر نہیں ہوتی، ایک لحاظ سے دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، نہ اس کے کان کام کرتے ہیں، نہ اس کی آنکھیں کام کرتی ہیں، نہ اس کا ناک سونگھتا ہے، نہ اس کا منہ بولتا ہے، نہ وہ کسی کو دیکھتا ہے۔ تو یہی حالت مرنے پر ہوتی ہے، مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہ تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں، مرنے کا لفظ استعمال کیا ہے، موت کا لفظ استعمال کیا ہے، سونے کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ تیرے نام کے ساتھ سونے لگا ہوں، بلکہ یہ کہا بسمک اموت، تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں، مرنے لگا ہوں، وَأَحْيَا، اور اگر مقدر میں ہوا تو تیرے نام کے ساتھ دوبارہ اٹھوں گا، زندہ ہو جاؤں گا۔ گویا کہ یہ بھی ایک مرنے اور دوبارہ اٹھنے کا ایک مشاہدہ ہے، اس کی عملی مشق ہے۔ جس طرح مر کر قبروں میں چلے جانا ہے اور اس کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اس کی ایک مثال نیند ہے کہ آدمی ایک دفعہ مر جاتا ہے، بے حس ہو جاتا ہے، سو جاتا ہے، اور اس کے بعد کچھ گھنٹوں کے بعد اٹھ جاتا ہے، گویا کہ یہ اس کا حشر ہوا ہے، دوبارہ اٹھا ہے، یہ دوبارہ زندگی ملی ہے۔ تو نیند اس کے اندر بھی یہ اشارہ ہے، یہ سبق ہے کہ اسی طرح ایک وقت آئے گا جب ہمیشہ کی نیند جو ہے اس کی وادی میں چلے جائیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ پھر اٹھنے کے لیے چند گھنٹے نہیں بلکہ جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت اٹھیں گے۔ اسی طرح یہ جو بیماریاں ہیں یہ بھی موت کو یاد دلانے والی ہے کہ انسان اچھا بھلا ہوتا ہے، اور جب کسی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو معذور ہو جاتا ہے، اٹھنے بیٹھنے سے عاجز آ جاتا ہے، کھانے پینے کو دل نہیں کرتا، بولنے کو دل نہیں کرتا، آنکھیں نہیں کھلتی۔ یہ بیماریاں بھی ایک لحاظ سے موت کو یاد کرانے والی موت کی علامات ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیماریوں کو گناہوں کا کفارہ بھی قرار دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ آدمی کے لیے ایک اشارہ بھی ہے، تنبیہ ہے کہ تم نے ہمیشہ صحت مند نہیں رہنا، تم نے ہمیشہ تندرست نہیں رہنا، تم نے ہمیشہ چلتے پھرتے نہیں رہنا، تم نے ہمیشہ اپنی مرضی کا کھاتے پیتے نہیں رہنا، تم نے ہمیشہ یہ باتیں، یہ مجلسیں، یہ اٹینڈ نہیں کرنی۔ موت سے پہلے بیماری کو دیکھ لو کہ اس میں آدمی کی کیا حالت ہو جاتی ہے،
اسی طرح موت میں تو بالکل ہی ہر چیز ہی ختم ہو جائے گی۔ تو گویا کہ یہ بھی ایک مرحلہ ہے موت کا، اس کا ایک سٹیپ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ آہستہ آہستہ تم خاتمے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ تیاری کر لو، فکر کر لو کہ آگے جا کر کیا بنے گا۔ تو اس کے اندر بھی ایک سبق ہے اگر کوئی سیکھنا چاہے بیماریوں کے اندر، کہ بیماری میں بھی آدمی کا بس نہیں چلتا، حکم نہیں چلتا، مرضی نہیں چلتی۔ جتنی مرضی آدمی احتیاط کر لے، اس کے باوجود کچھ نہ کچھ اس طرح کے مسائل آتے ہی رہتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ اشارہ ہے کہ جتنا مرضی بچ جاؤ، جتنی مرضی صحت ہو، پیسہ ہو، جتنی مرضی محفوظ زندگی گزار لو، موت بھی ایک نہ ایک دن آ جانی ہے۔ جس طرح بیماری آ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، اس طرح موت بھی ایک دن آ جائے گی۔ گویا کہ یہ موت کو یاد کرانے کا ایک بہانہ ہے، موت کی طرف، اپنے اختتام اور خاتمے کی طرف توجہ دلانے کا ایک ذریعہ ہے، اگر کوئی سیکھے، اگر کوئی غور کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی خطرناک قسم کی بیماریوں سے پناہ بھی طلب کیا کرتے تھے، اور اچانک موت، اس سے بھی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ نسائی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہم انی اعوذ بک من الحرم والتردی والحدم والغم والحریق والغرق۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے بچانا، محفوظ رکھنا انتہائی بڑھاپے سے، لاچاری والی عمر سے، جس میں آدمی بالکل بیکار ہو جائے، اپنا آپ نہ اسے سنبھالا جائے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ تو یہ بھی اشارہ ہے موت کا، موت کی طرف اگر کوئی سمجھے کہ جب انتہائی بڑھاپے سے پناہ مانگی ہے، اس کا مطلب کہ اس سے پہلے چلتے پھرتے اچھی حالت میں موت تو آنی ہی ہے، تو آ جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ یہ بھی گویا کہ اچھی موت کی طرف اشارہ ہے کہ زیادہ بوڑھے ہو جاؤ، بالکل بیکار، اور اپنے آپ کو سنبھالنے والے بھی نہ رہو، تو آخر پھر بھی مرنا ہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عمر، بڑھاپے والی، نہایت کمزوری والی، اس سے آپ نے اللہ کی پناہ طلب کی۔ اسی طرح فرمایا تردی، گر کر اونچائی سے، پہاڑ سے، بلڈنگ سے، بلندی سے اس طرح موت آئے، یا اللہ اس سے بھی بچانا۔ حدم، کوئی عمارت گر جائے، اس کے نیچے آ کر ہم دم گھٹ کر، زخمی ہو کر فوت ہو جائیں، اس سے بھی یا اللہ بچانا۔ اور غم پریشانی اتنی حد سے بڑھ جائے کہ آدمی وہ فوت ہی ہو جائے، اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی۔ والحریق، جل کر آگ میں، آگ کی وجہ سے موت آ جائے، اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی۔ اور ڈوب کر، پانی میں غرق ہو کر مرنے سے بھی، اس حادثے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی۔
اور فرمایا اس سے بھی یا اللہ مجھے محفوظ رکھنا کہ موت کے وقت شیطان جو ہے وہ ہم پر حملہ کرے، ہمارے اوپر ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے، ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرے اور خبتی بے حواس بنا دے، یا اللہ اس سے بھی ہمیں محفوظ رکھنا۔ اور فرمایا وَأَنْ اُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، یا اللہ تیرے راستے میں اگر جہاد کریں، جنگ میں جائیں تو میدان میں مقابلہ کرتے ہوئے موت آئے، بھاگتے ہوئے موت نہ آئے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا، اور کوئی موذی خطرناک قسم کا جانور وہ ہمیں ڈس لے اور اس سے ہماری موت آئے، یا اللہ اس سے بھی بچانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے اندر بھی اچھی موت کا ذکر ہے، اور اس طرح کی حادثاتی اور اچانک موت عبرت والی، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی ہے۔ اور موت کو کی طرف توجہ دلانے والی، موت کو یاد کرانے والی چیزوں میں سے ایک اہم چیز وہ ہے جنازے۔ یہ بھی اپنے اندر بہت بڑا سبق رکھتے ہیں، عبرت رکھتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازوں میں شرکت کرنے کا، جنازوں میں جانے کا حکم دیا ہے۔ اتباع الجنائز، آپ کا حکم ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں جاؤ، شرکت کرو۔ تو اس کے اندر ایک تو اس کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے، اس کا حق ادا کیا جاتا ہے، یہ بھی اپنی جگہ پر اس کا ایک فائدہ ہے۔ اور دوسرا کہ جنازوں میں جانے سے، جنازوں میں شرکت کرنے سے آدمی کو موت کی طرف توجہ، موت کی طرف دھیان اس کا پڑتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جنازے میں شرکت کرتا ہے، اپنے کسی مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھتا ہے، اس کو ایک قرات، اور ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہے، اتنا اجر و ثواب یہ عطا کیا جاتا ہے۔ اور جو دفنانے تک، قبر میں دفنانے تک ادھر رہتا ہے، دفنانے کے بعد آتا ہے، اس کو ڈبل قراتین، 2 قرات اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اس میں مسلمان کا حق وہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور اس حق کی ادائیگی کا اجر و ثواب بھی بیان کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ سبق بھی ہے کہ جنازہ پڑھنے سے بھی آدمی کو کچھ نہ کچھ عبرت حاصل ہوتی ہے۔ میت کو دیکھتا ہے، جنازے کو دیکھتا ہے کہ کس طرح اس کو اٹھا کر لے کر جا رہے، اور پھر اس کو دفناتے وقت دیکھتا ہے، قبر کو دیکھتا ہے، قبر کی مٹی کو دیکھتا ہے، گہرائی کو دیکھتا ہے، کس طرح اس کو وہاں قبر میں دفنایا جاتا ہے۔ یہ سارا منظر اگر آدمی کھلی آنکھوں کے ساتھ دل و دماغ کو حاضر کر کے دیکھے تو اس کے اندر اس کے لیے بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے۔ اگر کوئی سیکھنا چاہے کہ یہ صرف اسی کی وہ باری نہیں ہے، ایک نہ ایک دن میری باری بھی آنی ہے، میں بھی اسی طرح چارپائی پر قبرستان لے جایا جاؤں گا، میں بھی اسی طرح قبر کے اندر اتارا جاؤں گا، اور مجھے بھی اسی طرح دفنا کر لوگ واپس آ جائیں گے، اور میں ہوں گا اور قبر ہوگی۔ یہ سبق ہے، اور یہ کوئی ایسا کوئی مشکل نہیں ہے، پیچیدہ نہیں ہے جو سمجھ نہ آتا ہو یا سمجھانا مشکل ہو۔ صرف
ایک توجہ کی، دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔ تو عقل مند سمجھدار آدمی جو ہے وہ ان چیزوں سے سبق حاصل کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے اندر اجر و ثواب بیان کیا ہے، اور اس فوت ہونے والے کے لیے دعا کرنے کا، مغفرت کا، بخشش کا، درجات کی بلندی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنے کا حکم دیا۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا، جنازے کے اندر یہ پڑھا جاتا ہے، اے اللہ ہم میں سے جو زندہ ہیں ان کو بھی معاف کر، یعنی معافی کی ضرورت سب کو ہے، صرف فوت ہونے کے بعد نہیں، پہلے بھی ضرورت ہے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہ جو ہم میں سے زندہ ہیں، موجود ہیں، ان کو معاف کر، اور جو فوت ہو چکے ہیں یہ اور اس کے علاوہ سب کو معاف کر، بس شاہدینا و غائبینا، اور جو ادھر جنازے میں موجود ہیں ان کو بھی معاف کر دے، اور جو جنازے میں نہیں دوسری کسی جگہ پر ہیں یا اللہ ان کو بھی معاف کر، سب کو معاف کر دے، وصغیرنا و کبیرنا، اور ہم میں سے جو چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، ان کو بھی معاف کر دے، اور جو ہم میں سے بڑے ہیں ان کو بھی معاف کر دے، وذکرنا و انثانا، اور جو مرد ہیں ان کو بھی معاف کر دے، جو عورتیں ان کو بھی معاف کر دے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، یا اللہ ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھنا۔ تو اس میں بھی موت کی طرف اشارہ ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم نے بھی مرنا ہے، تو جب تک زندگی ہے فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جس کو تو فوت کرے جب ہماری موت کا وقت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ تو اس میں بھی موت کی طرف، موت کو یاد کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح ایک دوسری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے میت کے لیے، فوت ہونے والوں کے لیے، اللہم اغفر لہ وارحمہ، یا اللہ اس کو معاف کر دے، اس پر رحم فرما، وعافہ واعف عنہ، اور اس کو عافیت، سلامتی یہ عطا فرما، اور اس سے درگزر فرما۔ اللہ سے معافی کی درخواست کی جا رہی، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، اور اس کی مہمان نوازی یا اللہ قبر میں، حشر میں، جنت میں اچھی کرنا، اور وَسِّعْ مُدْخَلَهُ، اور اس کی قبر کو یا اللہ کھلا کر دینا، وسیع کر دینا، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، اور اس کو یا اللہ اس طرح دھو دے، صاف کر دے گناہوں سے، جس طرح پانی کے ساتھ، اولوں کے ساتھ، برف کے ساتھ چیزوں کو دھویا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے۔ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، یا اللہ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا یہ میل کچیل سے پاک صاف کیا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے۔ تو سفید کپڑے کا خاص طور پر ذکر کیا کہ اس کا پتہ چل جاتا ہے، نظر آتا ہے کہ صاف ہو گیا ہے، چمک گیا، تو فرمایا سفید کپڑے کی طرح اس کو یا اللہ گناہوں سے صاف کر دے۔ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ، دنیا کے گھر سے اچھا گھر اس کو دینا۔ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ، دنیا کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب سے اچھے اس کو وہاں پر دوست اور مجلس دینا۔ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ، دنیا کے ساتھی سے بڑھ کر اچھا ساتھی اس کو جنت میں دینا۔ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَعِزْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، یا اللہ اس کو جنت میں داخل کرنا اور آگ کے عذاب سے بچانا، قبر کے عذاب سے بچانا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے جنازے کے اندر۔ تو یہ میت کے لیے مغفرت کی دعا بھی ہے اور ساتھ ساتھ یاد دہانی بھی ہے، یاد دہانی بھی ہے کہ ایک
اگلی دنیا شروع ہو گئی ہے، ایک اور جہان اس میں یہ چلا گیا ہے جہاں پر معافی کی ضرورت ہے، جہاں پر جہنم ہے، جہاں پر قبر کی سختیاں ہیں، جہاں پر جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، ایک نیا جہان ہے، نئی دنیا ہے، جہاں پر گناہوں کا حساب کتاب ہے، جہاں پر نیکیوں کا بدلہ ہے، جہاں پر آدمی کو رحمت کی مغفرت کی ضرورت ہے۔ یہ دعا کے اندر، جنازے کے اندر یہ سبق ہے جنازہ پڑھنے والوں کے لیے کہ اس پر غور کریں کہ یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفنانے کے بعد فرمایا کہ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، کہ اپنے اس بھائی کے لیے، اس میت کے لیے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثابت قدمی عطا فرمائے، کیونکہ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے سوال ہونے لگے ہیں، پوچھا جانے لگا ہے، زندگی کا ساری کا جائزہ لیا جانے لگا ہے، اس کے لیے ثابت قدمی کی، صحیح جواب دینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو۔ تو یہ بھی ایک یاد دہانی ہے کہ کل ہمارے اوپر بھی یہ وقت آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی موت کو، اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو یاد کرنے کی، اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔